مائی نیم از ڈاکٹر اکرام عارف۔ اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کیا جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے لگوا چکے ہیں ان کی 2 سال کے اندر ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی جو یہ نیوز ہے جو کچھ دن پہلے پوری آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا اور آپ کے ڈفرینٹ میسیجز کے ذریعے آپ تک مجھے بھی میسیج آئے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کو ملے ہیں۔ تو یہ جو فرانسیسی جو وائرولوجسٹ ہے اس نے جو اپنے ایک انٹرویو کے اندر جو ڈسکشن کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے ان کی 2 سال کے اندر ڈیتھ ہو جائے گی۔ اصل میں یہ ہوا کہ انہوں نے جو انٹرویو کے اندر بتایا تھا اس کو لوگوں نے جب اس کی ٹرانسلیشن کر کے جب نیوز شائع کی گئی اس میں بھی تھوڑی سی رد و بدل کی گئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو فرانسیسی جو وائرولوجسٹ ہے یہ ایک ادیب ہے جو ڈفرینٹ چائنا میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے اور فرانس کی بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے، اور یہ نوبل پرائز لے چکا ہے۔ نوبل پرائز انہوں نے HIV کے اوپر اور ڈفرینٹ ڈیزیز کے اوپر کافی ڈیزیز پہ انہوں نے ورک کیا، تو اس پہ بھی نوبل پرائز لے چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے ایک نیوز جو تھی فیمس کی تھی کہ جو کرونا وائرس ہے وہ لیب کے اندر تیار کیا گیا ہے، جو چائنا کی لیب ہے ووہان کے اندر، اس کے اندر کرونا وائرس تیار کیا گیا ہے جو جانور سے اسپریڈ نہیں ہوا۔ تو اس نیوز کو بھی بعد میں جو کہیں سیاسی رنگ دیا گیا اور ڈفرینٹ پورے دنیا میں کافی زیادہ پھیلی گئی یہ نیوز، اور پاکستان میں بھی آپ نے یہ نیوز سنی ہوگی۔ اب اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی جو کرونا وائرس ہے جب آپ کی جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینٹی باڈیز سے آپ کی امیونٹی وائرس کے اگینسٹ آپ کی امیونٹی ہے وہ بوسٹ اپ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں، جو سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ اپنی جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ جو ویکسین جب سے لگائی جا رہی ہے تو اس میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے جو وائرس ہے اس کی شکل چینج ہو رہی ہے، وائرس کے ویریئنٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ نے اب سنا بھی ہوگا کہ آپ نے پہلی ویو کے اندر ویریئنٹ یہ آ گیا، ٹھیک ہے، انڈیا کے اندر ویریئنٹ یہ آ رہا ہے، افریقہ کے اندر یہ آ رہا ہے، UK کے اندر ویریئنٹ یہ آ رہا ہے، ڈفرینٹ ویریئنٹس کے نام بھی آپ نے سنے ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائرس اپنی شکل چینج کرتا ہے۔ دنیا کے اندر طریقہ علاج بھی جدید ہوتا جا رہا ہے اور ویکسینیشن کا طریقہ بھی جدید ہوتا جا رہا ہے۔ جو 1900 صدی میں کچھ ویکسین جو تیار کی گئی تھی، جو اب تیار کی گئی ہے، ان کا طریقہ تیار کرنے کا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو پروسیس کرنے کا اور لگانے کا جو آگے جو ان کی مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے وائرس جو اپنی شکل چینج کر رہا ہے تو جو اس کا جو طریقہ ٹریٹمنٹ ہے، بنانے کا جو طریقہ ہے، پروسیس، وہ بھی اسے بہتر سے بہتر کیا جا رہا ہے، جدید کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ ماس ویکسینیشن کی جائے، کروڑوں لاکھوں لوگوں کو لگائی جا رہی ہے ویکسین، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں نے جو ویکسین لگوائی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ری انفیکٹ بھی ہوا ہے، ان کو دوبارہ کرونا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی ڈیتھ ہونا ڈیتھ ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال یا 1.5 سال سے ویکسین لگ رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کی ڈیتھ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ایز اے مسلمان ہمارا بھی یقین ہے کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، جو موت کا وقت ہے وہ متعین ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ویکسین لگوا لی ہے، ایک چیز کے بینیفٹ بھی ہوتے ہیں، سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے اس میں ابھی تک اتنی زیادہ مقدار میں آپ نے ڈیتھ نہیں دیکھی۔ تو اس میں بیسیکلی ایک فنومنا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک شعر مجھے یاد آیا ہے جون ایلیے کا، اس میں یہ تھا کہ اب میں نے بھی ویکسین لگوا لی ہے تو بیسیکلی اب یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کچھ ڈیتھ ہو سکتی ہے کہ آج ہو جائے کل ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس میں شعر ہے، کتنے دلکش ہو تم، کتنے دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ لوگ مر جائیں گے۔ تو یہ شعر سنانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ویکسین کو سن کے اس کو یاد آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک فنومنا ہوتا ہے اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ
فنومنا انہانسمنٹ، ٹھیک ہے. اب جیسے کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے اندر یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈینگی جو تھا نا بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا. بیسیکلی جو ڈینگی ہوتی ہے اس کی 4 سیرو ٹائپ ہوتی ہے، مطلب 4 قسم کا ہوتا ہے ڈینگی. جب اس کی جو ایک سیرو ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا دیکھا گیا کہ اس کی جب ہوگی اس کی دوسری سیرو ٹائپ جو، ٹھیک ہے، جن لوگوں کو ایک بار ڈینگی ہوا تھا، ٹھیک ہے، دوبارہ ان کے اندر دوبارہ مطلب میوٹیشن ہو کے دوبارہ سیرو ٹائپ بنی دوسری، جو ان کی جو 1 سیرو ٹائپ تھی، جب اس کے بعد جب دوسری سیرو ٹائپ بنی وہ زیادہ خطرناک تھی، ٹھیک ہے. مطلب اس میں جو اینٹی باڈیز بنی تھی وہ ایز اے اینٹی باڈی فائدہ دینے کے بعد بجائے نقصان دینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اور وہ اس میں ڈینگی ہیمریجک فیور ہوا اور کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی، ٹھیک ہے. یہ ڈینگی کے اندر اس میں پایا گیا تھا اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ مطلب انہانسمنٹ فنومنا، یہ ڈینگی کے اندر پایا گیا تھا. اب بیسیکلی جو یہ ہے اس فنومنا کو کرونا وائرس سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اب تک جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے، حالانکہ یہ جو فنومنا ہے اس کا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اینٹی باڈیز سے. جو اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ فنومنا ہے اس کا اینٹی باڈیز سے تعلق ہے. مطلب جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہی آپ کی جو اگلی مطلب شیپ میں چینج میوٹیشن ہو کے وہ اگلی جو ہوتی ہے ڈیزیز کی سویئر فارم میں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو اس میں جتنے لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے اس میں یہ فنومنا بالکل بھی نہیں دیکھا گیا، ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ بھی نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہیوج اماؤنٹ ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہوگی. تو اپنے آپ کو یہ جو میتھ ہیں اور جو طرح طرح کی نیوز آپ سنتے رہتے ہیں اس سے دور رکھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے جو فوائد ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، لگوائی جائے. اب یو کے اندر جن لوگوں نے لگوائی ہے ان کی بھی ڈیتھ ریشو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. چائنا میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. اب پاکستان میں لگوائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں سے ایڈوائس ہے کہ ویکسین کو لگوائیں اور تاکہ ہم اس بیماری سے نجات پا سکیں، ٹھیک ہے. تھینک یو، اللہ حافظ.